دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ نے خواب کے ذریعے یا نیم کشف کے ذریعے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے دائیں طرف انبیاء کرام ہیں اور بائیں طرف اس امت کے علماء جمع ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ ہی کی ہے؟ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کیا یہ حدیث آپ ہی کی ہے؟ یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ میری ہی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں علماء سے کچھ پوچھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور پوچھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر امام غزالی پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، ما اسمک، مسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ امام غزالی نے فرمایا، میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ایک لمبی چوڑی فہرست انہوں نے بیان کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے مطابق جواب نہیں آیا، یہ ساری تفصیل تو پوچھی نہیں تھی، جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، پھر آپ اس کے جواب میں یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں بیان کی؟ امام غزالی ادب کی وجہ سے کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تفصیل تو نہیں پوچھی تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس سے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اسے بکریوں کے لیے پتے درختوں سے جاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اس کے ذریعے میں اور بھی کام کرتا ہوں۔ اس جواب سے لگتا ہے کہ امام غزالی نے الزامی جواب دیا تھا، جو ادب کے خلاف ہے کہ کسی نبی کو اس طرح جواب دینا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا، یہ الزامی جواب نہیں تھا، بلکہ امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ایسا جواب دیا تھا، کیونکہ جب خدا تعالیٰ سے بات کا موقع ملا تو اسی طرح کا جواب دینا چاہیے تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، تاکہ خدا سے زیادہ ہم کلام ہونے کا موقع میسر آئے۔ اسی طرح جب امام غزالی کو یہ موقع ملا کہ وہ ایک نبی سے ہم کلام اور اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ کا جن کا لقب ہے، ان سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، تو آپ نے بھی اپنی بات کو بڑھا کر بیان کیا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں، لمبی چوڑی تفصیل بتا دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ یہ سوال کے مطابق جواب نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے،
تو جواب صرف یہی بنتا تھا کہ یہ قال ہی عصای، یہ یا اللہ یہ عصا ہے۔ تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا تھا توقع علیہا و احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ جو اس امت کے علماء ہیں یہ واقعی انبیاء بنی اسرائیل، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا، وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو صلاحیتیں بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا کی گئی تھی۔ یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کی صفات اور اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، ان کے طفیل سے اس امت کے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ علماء کی اس امت کے علماء کی یہ شان بیان کی گئی ہے، اور جو علماء قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کا مقام واقعی انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ان کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کا جو حق پرست علماء ہے ان کا سایہ ہم پر دیر تک سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔